ہم آزاد کشمیر کے موجودہ وزیر اعظم انوار الحق چودھری صاحب کی کارکردگی کو اگر دیکھیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے صرف اپنے دوران جو اقتدار کا دورانیہ ہے اس میں پرائم منسٹر ہاؤس کا جو خرچ ہے وہ 56 کروڑ سے کم کر کے 30 کروڑ سالانہ کیا۔ یہ پہلی بار ہو رہا ہے آزاد کشمیر کی تاریخ میں کہ ان کے جو بینک اکاؤنٹ ہیں 101، 102 اور 103 نمبر، ان میں اس وقت 130 ارب روپے پڑے ہوئے ہیں، اور پھر سبسڈی بھی جو انہوں نے مینیج کی ہے اپنے اخراجات کم کر کے، آل دا وفاق نے اس میں پیسے دیے۔ اس میں دیکھیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ایک جانب ہم معاشی اعتبار سے دیکھیں، انہوں نے اخراجات بھی کم کیے، حکومت کو چلایا بھی، لیکن سیاسی حمایت کھوتے گئے۔ نہیں، اس میں دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات کم کرنا اچھی بات ہے۔ ایک خصوصی حیثیت ہے آزاد کشمیر کی۔ آزاد کشمیر جو ہے وہ کشمیری عوام کی تحریک حریت اور آزادی کا بیس کیمپ ہے۔ یہاں کی حکومت جو ہے وہ ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل حکومت ہونی چاہیے۔ آزاد کشمیر کی حکومت جب بنائی جاتی ہے یا چلائی جاتی ہے، یا آزاد کشمیر کے اوورآل سیٹ اپ جو ہوتا ہے، اگر ہمیں کشمیر کی آزادی سے کوئی سروکار ہے، اگر ہم مقبوضہ جموں اور کشمیر کے عوام کو اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی طرف، اگر ہم ان کو جس وہ ظلم، ستم، محرومی، بے بسی کا شکار ہیں ان سے نکالنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک آئیڈیل ریاست ہونی چاہیے۔ یہاں کا نظم و نسق جو ہے مثالی ہونا چاہیے، یہاں کے رہن سہن جو ہے وہ مثالی ہونا چاہیے، یہاں کی جو جمہوری اور قدریں ہیں، شہری آزادیاں ہیں، وہ مثالی ہونی چاہیے۔ ایک آئیڈیل حکومت، ایک آئیڈیل سماج اور ایک آئیڈیل نظام ریاست جو ہے وہ ہونا چاہیے، جس پہ کشمیری عوام، جموں کشمیر کے عوام یہ کہہ سکیں کہ جی بھارت ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے، بھارت نے ہمیں فلاں فلاں شعبے میں محروم کیا ہوا ہے، ملازمتیں نہیں ملتی، روزگار نہیں ملتا، ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، سستی اشیاء نہیں ملتی، اچھی حکمرانی نہیں ملتی، ظلم ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، تعلیم نہیں ملتی۔ وہ یہ سب کچھ یہاں میسر ہونا چاہیے، دستیاب ہونا چاہیے۔ معاشی سماجی اعتبار سے پاکستان کے دیگر علاقے بھی دیکھیں، میں کشمیر بھی دیکھیں، میں مقابلہ کر رہا ہوں، میں اس کا مقابلہ کر رہا ہوں جموں اور کشمیر سے، آئیڈیل صورتحال میں بتا رہا ہوں، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ لیکن جو بات یہاں خرابی ہے وہ یہ ہے کہ 130 ارب روپے اگر بچے ہوئے ہیں، عوام کو اس سے سروکار نہیں ہے۔ اگر عوام کے آپ معاملات کو نہیں سمجھ رہے، جذبات کو نہیں سمجھ رہے، احساسات کو نہیں سمجھ رہے، ڈیولپمنٹ پروگرام وہ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہو رہا، ان کو آسانی فراہم نہیں کر رہے، تو پھر کشمیر کے عوام جو ہیں وہ تو اس سے بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ آپ بچت کس لیے کر رہے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کو اب شاہ غلام قادر کہہ رہے ہیں کہ جی غیر فطری حکومت سازی۔ یہ کم از کم پاکستان میں جو بھی ہوتا رہے ٹھیک ہے، ہم لوگ عادی ہیں اس کے، آزاد کشمیر میں نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی قیمت پہ، کسی بھی صورت پہ نہیں ہونا چاہیے، تاکہ کوئی ہمیں تانا نہ دے سکے۔ اور وہاں ایسے عناصر بھی تو موجود ہیں نا، آزاد کشمیر میں خود مختار کشمیر کے علمبردار بھی موجود ہیں، بھارت نے بھی ظاہر انفلوئنس کیا ہوگا، ان کے بھی گماشتے یہاں موجود ہیں، تو ان کو کوئی موقع نہیں دینا چاہیے، کسی کی حکومت ہو، مسلم لیگ نون کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، سردار عتیق صاحب کی جو جماعت ہے اس کی ہو۔ اب یہ بھی تو ایک تماشا بن گیا ہے کہ وہاں جو مقامی جماعتیں تھیں ان کی نمائندگی نظر نہیں آتی۔ یہ تو پاکستان کی جماعتیں ہیں نا، مسلم کانفرنس، یہ تو پاکستان کی جماعتیں اب وہاں بیٹھی ہوئی ہیں نا، ٹھیک ہے نا جی۔ پاکستان اور آزاد کشمیر الگ الگ نہیں ہیں، آزاد کشمیر ہمارا ہے، ہم آزاد کشمیر کے ہیں، لیکن ایک ڈسٹینس، ایک فاصلہ تو برقرار ہمیں رکھنا چاہیے نا۔ تو یہ بہرحال ناکامی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ جب ان کو بنایا جا رہا تھا وہ خود تو آ کے مسلط نہیں ہو گئے نا، خود آ کے انہوں نے حکومت پر قبضہ تو نہیں کیا، یہی مسلم لیگ تھی، یہی پیپلز پارٹی تھی۔ نہیں، یہ تو ارشاد صاحب دیکھیے جو بات اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو حکومت بنتی ہے کیا وہ فطری انداز میں بنتی ہے؟
اور کیا وہ عوام کی ان شکایات کا ازالہ کر سکتی ہے جس کی وجہ سے 2 دفعہ وفاقی حکومت کو مداخلت کرنی پڑی؟ یہ تو میک شفٹ حکومت ہوگی. جولائی میں الیکشن ہیں تو یہ 7-8 ماہ کی حکومت ہے. یہ اب بظاہر لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے 2 کینڈیڈیٹ ہیں, لطیف اکبر صاحب جو اسپیکر ہیں اس وقت, اور چودھری یاسین صاحب جو صدر ہیں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے. اور یہ دونوں کی بڑی دیرینہ خواہش ہے وزیر اعظم بننے, اور دیرینہ کارکن بھی ہیں, لائلٹی بھی ان کی اپنی جماعت کے ساتھ ہے. اور اگر وہ لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ پیپلز پارٹی تو اس دوڑ میں شامل ہے کہ یہ ہم نے حکومت سازی کرنی ہے, یہ مسلم لیگ نون کیوں پیچھے ہٹ گئی ہے؟ نہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دیکھیں اب یہ جو ڈیسیجن ہے, یعنی مرکز میں ان کی حکومت ہے, اس سے پہلے ان کی حکومت رہی ہے. راجہ صاحب جو ہے گراؤنڈ ریئلٹیز ارشاد صاحب یہ ہیں کہ دیکھیے پیپلز پارٹی کی جو پہلی حکومت تھی تو پیپلز پارٹی پہ یہ الزام لگتا ہے کہ زلزلہ متاثرین کے 56 ارب روپے جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہڑپ کر گئی. اب یہ الزام ہے. اب پیپلز پارٹی اگر حکومت میں آتی ہے تو پیپلز پارٹی کا کچھ روایات بھی ہیں اور موڈ بھی ہے. انہوں نے آنا ہے تو سرکاری نوکریاں دینی ہیں, سرکاری نوکری ووٹر کو تو انفلوئنس کرتی ہے. انہوں نے آنا ہے تو الیکٹیبلز کو فنڈز دینے, فنڈز بھی انفلوئنس کرتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب دیکھتے ہوئے بھی جو آپ کا سوال ہے, میں اس سوال کو انڈوز کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون جو موقع کیا خود فراہم کر رہی ہے, کیا یہ طے ہے کہ اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہی ہونی ہے اس لیے ان کو گراؤنڈ دے دیا جائے, یا مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ اپوزیشن کی سیاست میں بہت جان ہے, ہم اپوزیشن میں بیٹھ کے بہت شور شرابہ بچائیں گے اور ہمارا ایک پھر سے کوئی چنگاری بھڑکے گی لوگوں میں, تو وہ اس کا امکان نظر نہیں آتا. تو اب یہ دیکھیں اگر شاہ غلام قادر صاحب بھی ایک پرانے سیاسی کارکن ہیں, کھلاڑی ہیں, بلکہ کارکن نہیں کھلاڑی میں کہوں گا سیاست کے, وہ بھی کئی دفعہ وزیر اعظم بنتے رہ گئے, اور کبھی فاروق حیدر صاحب جو ہے ان کو اچک لیتے ہیں وزارت عظمیٰ کو, کبھی کوئی اور اچک لیتا ہے. تو یہ سارے جو تھے یہ ساتھی تھے سردار عبدالقیوم خان کے, سردار عتیق کے, سردار سکندر حیات کے. وہ جو ہے پھر یہ بکھرتے وہ جو مسلم کانفرنس ہے وہ 1 سیٹ تک محدود ہو گئی, اور یہ جماعتیں جو ہیں اقتدار میں باری باری آتی رہیں. لیکن اب یہ ہے کہ آخر انہوں نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو زمینی حقائق ایسے لازماً ہوں گے جن کی روشنی میں ان کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس وقت حکومت سنبھالنا جو ہے وہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے جو معاہدے ہوئے ہیں ان کو بھی تو امپلیمنٹ کرنا ہے. وہ تو ارشاد صاحب دیکھیں جماعتوں کا مزاج ہے. آج میں دیکھ رہا تھا خبر کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے سندھ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کچے کے ڈاکوؤں کو قومی دھارے میں لایا جائے گا اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے امداد بھی دی جائے گی, اور صدر زرداری نے اس کی منظوری دے دی ہے. اچھا, ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ بات رہتی ہے مذاکرات کریں, یہ کریں وہ کریں, اور یہ بھی شورٹی دی گئی ہے کہ جو سرنڈر کریں گے ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی بھی نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی کا موڈ ہے مفاہمت کا, گفتگو کا. آپ نہیں سمجھتے کہ جب یہ عوامی ایکشن کمیٹی آ گئی تو اس وقت پرائم منسٹر نے جو ہائی پاور کمیٹی بنائی اور انہیں قمر زمان قاہرہ صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب کو وہاں ڈالنا پڑا, اور ان کی نیگوسیشن اور اس سے پہلے وفاقی وزراء کی نیگوسیشن نتیجہ خیز نہیں ثابت ہوئی. یہ نتیجہ خیز کیوں ہوئی؟ تو دے نو دی آرٹ, ان کو آرٹ سے واقف ہے, وہ تو مینیج کر لیں گے اس کو. یہ جو مسلم لیگ نون کا موڈ تو اس طرح کا نہیں ہے کہ ڈاکوں کا جو آپ نے حوالہ دیا نا, میں تو سمجھتا ہوں یہ اچھی موو ہے. یہ ہونا یہاں بھی کوئی شخص جو ہے وہ قومی دھارے میں آنا چاہتا ہے اس کو موقع ملنا چاہیے, انٹل انلیس کہ وہ موقع خود گنوا دے یا وہ معاہدہ کر کے مکر جائے, اس وقت تک تو ہونا چاہیے. یہ تو اچھا کیا ہے. اگر آزاد کشمیر میں بھی اس وقت مفاہمت کی ضرورت ہے, جو تلخیاں پیدا ہو چکی ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ کام پیپلز پارٹی اگر کر سکتی ہے یا پیپلز پارٹی کی حکومت کر سکتی ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ مسلم لیگ نون نے بھی لازماً اگر یہ فیصلہ کیا ہے مقامی قیادت نے تو انہوں نے زمینی حقائق کو دیکھا ہوگا, زمینی صورت حال کو دیکھا ہوگا اور یہ فیصلہ کیا ہوگا. ورنہ انہیں بھی پتہ ہے کہ حکومت جب کوئی پارٹی بنا لیتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے, اور جو اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ کس طرح احساس محرومی کا شکار ہوتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر یہ اپوزیشن کی سیاست بھی انہوں نے کی تو وہ ایسی ہوگی جیسی یہاں پاکستان میں پیپلز پارٹی کر رہی ہے, کہ وہ ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے, کہ وہ حکومت میں ہے بھی اور نہیں بھی. نہیں, مجھے تو مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی نہیں سمجھ آ رہی ہے. اس وقت جو ان کے 2 سٹنگ منسٹرز ہیں
کرنل نور جو ہیں، وقار نور اور راجہ صدیق، یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں انوار الحق صاحب کے ساتھ، اور پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا نون لیگ کی تو اس میں بھی بیٹھے ہوئے تھے. سو ابھی تک تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا. نہیں، آزاد کشمیر میں کل پیپلز پارٹی اپنا کینڈیڈیٹ اناؤنس کر رہی ہے. حکومت ٹوٹتی ہے، جب بھی حکومت بنتی ہے، پہلے جب ٹوٹی ہے حکومت تنویر الیاس کی تو اس وقت بھی یہی ہوا تھا نا کہ کچھ لوگ ادھر بیٹھے تھے، کچھ لوگ انوار الحق صاحب کے ساتھ آ گئے. تو اب وہی کچھ ہو رہا ہے. پہلے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، اب مسلم لیگ نون کے ساتھ ہو رہا ہے، کل کو پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے. شاہ صاحب، وہ آپ نے تنویر الیاس صاحب کا نام لے لیا ہے، ویسے وہ پیپلز پارٹی میں ہیں، لیکن آپ نے پہلے سردار عبدالقیوم صاحب کا نام لیا جو پاکستان کی سیاست کے سرپنچ ہوا کرتے تھے. پھر تنویر الیاس صاحب بھی وزیر اعظم بنے آزاد کشمیر کے. تو یہ جو سفر ہے ترقی کا، یہ بھی ایک ترقی معکوس کا سفر ہے.